زندگی کو صرف گزارنا مقصد نہیں بلکہ مقصد زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ اپنی زندگی کو بھرپور جئیں کیونکہ زندگی بس ایک ہی دفعہ ملنی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم سمجھدار نہیں ہو پاتے۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ مجھے 35 سال کی عمر کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی میں غلط کر رہی ہوں۔ جو ہے وہ میں غلطیاں کر رہی ہوں جن کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات بھی ہیں اور شاید یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انہی چیزوں کو شیئر کروں گی جن کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور میری زندگی جو ہے پرسکون ہونا شروع ہو گئی۔ اور آپ لوگوں نے بھی غور کرنا ہے، اگر آپ اس وقت آپ کی ایج جو ہے 30 سے کم ہے اور آپ نے ابھی سے یہ چیزیں سیکھ لی نا، تو یقیناً آنے والی زندگی آپ کی یوں کہہ لیں کہ ایک نعمت بن جائے گی۔ اور اگر آپ بھی میری طرح 35 گزار چکے ہیں تو آج ہی ان باتوں کو سمجھ لیں اور اس کے بعد ان کو اپنی لائف میں اپلائی بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک بھرپور زندگی ہوگی۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے آج سے ہی اپنی زندگی سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو جینے کا انتظار کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ابھی نہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد میں کر لوں گا، ابھی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا سکتی، اور وہ اس لیے نہیں جا سکتی کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں۔ ہم لوگ بہت سی خواہشیں جو ہیں ان کو اسی چکر میں دبا لیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی کہ بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کا اچھے کپڑے پہننے کا دل کر رہا ہے نا، تو شاید اگلے 10 سال کے بعد آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں، آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہوں، بہت پیسہ ہو آپ کے پاس، پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ بھی ہے نا، اس کو اپنی ذات پر خرچ کر لیں۔ آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا صرف یہ نہیں کہ برتن دھونا ہے، کپڑے دھونا ہے، کچن سنبھالنا ہے۔ اپنی خواہشات کو پورا کیجئے۔ اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑی بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے تو لازمی کریں۔ اس کے بعد اس کو استعمال بھی کریں جو پیسہ آپ کماتے ہیں، اور وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو رکھیں سنبھال کے، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں اور اس کو دیکھ کر آپ خوش ہو کہ گھر میں نے اتنے پیسے جمع کر لی ہیں۔ یا آپ کمیٹیاں ڈال کر اپنی خواہشات کو مت ماریں، اور وہ بھی اس لیے کہ کمیٹیاں ڈال کے میں پیسے جمع کر لوں گی اور ان کو رکھ لوں، اور اپنی خواہشات کو پورا ہی نہ کریں۔ جینا شروع کریں، جس چیز میں آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے نا، وہ والا کام ضرور کریں۔ تو آج سے یہ چیز اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں کہ میری زندگی کے جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے میں نے اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنے لیے بھی جینا ہے۔ اور دوسری چیز جی، فضول مت بیٹھے رہیں۔ فضول بیٹھنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، تھوڑا سا اٹھیں، واک کریں۔ جن لوگوں نے بس ہر وقت بیٹھ کے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم آرام کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی آرام نہیں ہوتا، وہ اپنی ہڈیوں میں اتنی سستی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ہڈیوں میں تو اتنی سستی ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو بیٹھ کے خراب کر لیتے ہیں نا، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو بیٹھے رہنے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے۔ یہ آپ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ واک کیجئے اور ڈیلی ایکسرسائز کریں، کچھ نہیں تو اپنے گھر میں ہی چکر لگا لیں، بیٹھ کے اپنا وقت ضائع مت کریں۔ اور بیٹھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو کارآمد بنا سکتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ فالتو بیٹھے رہتے ہیں تو فالتو مت بیٹھیں۔ فالتو بیٹھ کے موبائل فون کو مت یوز کریں، اسکرولنگ آپ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو اس سے کوئی ہوائی کے لیے تعمیر نہیں ہونے۔ تو آپ آج سے ہی اپنی زندگی کو جینا شروع کریں، فضول میں مت بیٹھیں، کچھ نہ کچھ نیا لازمی کریں۔ اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ
بیوقوفوں سے بحث کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ بحث کریں گے، جو انسان بحث برائے بحث کا قائل ہونا، اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کبھی آپ کے پوائنٹ پہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بحث کرنا چھوڑ دیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زمین آسمان بھی ایک کر دیا نا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اگر وہ کنویں میں گرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریں۔ اس لیے بیوقوفوں سے بحث کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کسی عقل مند کے ساتھ دو اچھے بول لیں گے نا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کو ان کا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے، اور بیوقوف کے ساتھ آپ پورا دن بھی لگا دیں گے نا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے اس چیز کو بھی اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ اور چوتھی چیز جی، دل میں کینہ رکھنا چھوڑ دیں۔ بعض دفعہ بہت قریبی رشتے ہمیں دکھ دے جاتے ہیں، ایسی بات کر جاتی ہیں جو دلوں کے اندر تک چبھ جاتی ہے، لیکن اگر آپ ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے دل میں رکھ لیں گے نا، تو شاید کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا، وہ دوبارہ سوچے گا بھی نہیں اس بارے میں، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی جائے گی، وہ زخم جو ہے وہ گہرا ہوتا جائے گا۔ تو اس کو دل سے نکال دیں۔ یقین کریں، جب آپ اپنے دل سے کینہ نکال دیں گے نا، اپنے دل سے حسد نکال دیں گے، تو آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے اوپر سے کوئی بوجھ جو تھا بہت زیادہ، وہ اتر گیا ہے۔ زندگی آپ کو بہت صاف ستھری اور آرام دہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کے حوالے سے بھی کوئی بھی چیز دل میں ہے نا، کوئی بھی بات ہے، اس کو دل سے نکال دیں۔ دیکھیں، جس نے آپ کے ساتھ برا کرنا ہے وہ برا ہی کرے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو احساس دلوانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ چاہے اپنی طرف سے جتنا مرضی اچھا کر لیں، لیکن وہ برا ہی کریں گے۔ شاید وہ اس چیز کو اچھا لیتے ہیں یا اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وقت پر آپ اپنے اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، خود کو مضبوط کر لیں گے، اپنے دل کو صاف کر لیں گے نا، تو یقیناً آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جی، پانچویں چیز آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ رات 7 بجے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ 7 بجے کے بعد میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں، یعنی مغرب کے بعد ایک بہترین روٹین بن سکتی ہے، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت بیسٹ ہے کہ رات میں آپ اس ٹائم کھانا چھوڑ دیں، پانی پی لیں، گرین ٹی لے لیں، لیکن جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ نے یوں کہہ لیں کہ آپ کا 7 یا 8 بجے آخری کھانا ہونا چاہیے دن کا۔ اس کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں، گرین ٹی لے سکتے ہیں، کھانا نہیں کھانا، اور یہ چیز آپ کی باڈی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور 40 سال کے بعد جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، ان میں زیادہ تر مسئلے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی۔ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں۔ اور اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا تو انہوں نے 7 بجے کھا لیا، اب 9 بجے بچوں نے پیزا منگوا لیا، وہ کھانے لگ جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے کھانا انہوں نے ڈن کر لیا ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپ آدھی رات کو کچھ کھا رہے ہیں اٹھ کر، یا باہر کہیں نکلے ہیں تو کچھ کھا رہے ہیں۔ اس چیز کو بھی اپنی زندگی سے ختم کریں۔ اور چھٹی چیز جو آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اپنی خوشی کا خیال سب سے پہلے رکھیں، اور یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ سب کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں۔ لوگ خوش ہو ہی نہیں سکتے، میں نے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لوگ خوش کبھی نہیں ہوتے۔ آپ اپنی پوری جان مار دیں گے نا، آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں آپ وہ بھی سارے استعمال کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ دنیا خوش ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے بہتر ہے خود میں خوش رہنا جو ہے وہ شروع کریں، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ خوش ہوں گے آپ کا گھرانہ بھی خوش ہوگا، آپ کے گھر کا ماحول بھی خوش ہوگا، اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگے تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور ساتھ ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے چلے جائیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔